آج عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے، اور بیرسٹر اعتزاز احسن ان کی جگہ اگر آپ ہوتے 80 سال کی عمر میں اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد، تو آپ بھی تاریخ مانگنے کے لیے اس طرح چیف جسٹس کے سیکرٹری کے دفتر میں جا کے بیٹھتے؟ دیکھیے، یہ اب ہم سب پہ فرض ہو گیا ہے نا. ہم کیوں روز نکلتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، مقدمے دائر کرتے ہیں، اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک فرض ہے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو آواز ہماری نکلنی چاہیے. تو یہ ہم کرتے رہیں گے. اعتزاز صاحب بالکل میں سمجھتا ہوں اس وہی فرض نبھا رہے ہیں جو تمام عمر انہوں نے نبھایا، جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کا. ان کی سپریم کورٹ بار کہاں ہے جس کی انہوں نے قیادت کی تھی؟ دیکھیے، آج جو بار کے ایک بڑے حصے کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم یہ جنگ بار میں بھی لڑ رہے ہیں. جو وکلاء کے الیکشن ہے اس میں بالکل ایک واضح تفریق پیدا ہو چکی ہے. کون اس جبر کے ساتھ، اس تاریکی کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے خلاف کھڑا ہے. آج آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے بار کی بھی وہ حالت نہیں ہے جو 2007 میں تھی. 2007 میں تمام دھڑے متفق تھے کہ جبر کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے لڑنا ہے. آج بہت سے بدقسمتی سے ایسے ہیں جو اس جبر سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل خاموش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جبر کے سامنے سر جھک جائے گا، ان کو عہدے مل جائیں گے، ان کو وزارتیں مل جائیں گی، یا جو بھی ملے گا انہیں ایڈوائزریاں مل جائیں گی. تو یہ ایک ثانیہ ہے جو ہماری وکلاء کی تاریخ میں یاد رکھا جائے. اگر آج بھی تاریخ نہ ملی تو آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیے، تاریخ نہیں ملتی تو ہم کیا کر لیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ اعتزاز احسن سے کریں. اعتزاز احسن کیا کر سکتا ہے؟ 80 سال کا شخص یہی کہہ سکتا ہے، اپنی زندگی کا حوالہ دے سکتا ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے 1.5 گھنٹہ انہوں نے ہمیں بہت قصے سنائے. ہر دور جس سے وہ گزرے ہیں اس دور کی روداد انہوں نے سنائی. ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ہم کوئی متشدد جتھا نہیں ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے. حملہ کر کے تو تاریخ نہیں ملتی کسی عدالت سے نا. تو ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں انقلاب کب آئے گا؟ میں کہتا ہوں انقلاب تب آئے گا، اور اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں جب قوم فیصلہ کرے گی. انقلاب نے کسی ٹرک پہ نہیں آنا. انقلاب ہر گلی میں پھوٹے گا، ہر گاؤں میں پھوٹے گا. آج بھی بیرسٹر اعتزاز احسن تاریخ لینے کے لیے کسی جنرل کیانی کے ٹیلی فون کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ نہیں، آج ایسا کچھ نہیں ہے، نہ پہلے ایسا تھا. یہ بھی ایک تہمت ہے. لیکن بہرحال اعتزاز صاحب اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ، اپنی سینیورٹی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ ہم دیگر تمام جو رفقا ہیں ان کے وہ بیٹھے ہیں. ہم بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمیں دھکے مار کے وہاں سے نکالتے ہیں. لیکن دھکے آپ کس کو دیں گے؟ اعتزاز احسن کو تو آپ دھکا دے سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، لیکن اس قوم کو آپ کتنی دیر دھکے دیتے رہیں گے؟ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ معاملہ. بہت شکریہ ایڈوکیٹ سلمان. جی بہت شکریہ. دیکھیے، یہ مقدمہ جو ہے اب اس عدالت میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ زیر التوا ہے. ہمارا بڑا مروجہ اصول ہے، نیشنل جو جوڈیشل پالیسی ہے اس میں بھی ہے کہ جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے اس کو 60 دن میں سننا ہوتا ہے. اور بالخصوص جہاں کوئی خاتون قید ہو. بشرا بی بی اور خان صاحب دونوں کی درخواستیں سزا معطلی کی موجود ہیں اور بارہا ان پہ ایڈجرمنٹ ہوئی ہے. آخری بار آرڈر یہاں پڑا گیا ستمبر 2025 میں. کہا گیا تھا کہ یہ مقدمہ فی الفور لگایا جائے اور آئندہ کوئی تاریخ نہیں ہوگی. آج جب یہ مقدمہ لگا، اس دوران ہم 16 دفعہ عدالت آئے، چیف جسٹس کی عدالت کے باہر بیٹھے، ان کے سیکرٹری سے ملے، اپنی درخواست اندر بھیجی. بعض اوقات ملے بھی 2 دفعہ. لیما آپا خود بھی ملی. ہم نے استدعا کی، ہم نے مانگا کہ ہمیں یہ تاریخ دی جائے. اس کے بعد جب آج یہ تاریخ لگتی ہے اس سارے عمل کے بعد، تو پروسیکیوشن جو ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہے وہ پیش نہیں ہوتے. اس لیے ان پہ ایک جرمانہ تو عائد کیا گیا، لیکن ساتھ ہی آج تاریخ نہ دینا ظاہر ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، ایک مایوس کن عمل ہے. لیکن اب بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت بھی 1.5 گھنٹہ میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت کے باہر بیٹھ کر آیا ہوں. دیگر دوست موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب اب بھی وہاں موجود ہیں. مجھے ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے میں باہر نکلا ہوں. تینوں بہنیں وہاں موجود ہیں. اب بھی سلمان صدر صاحب موجود ہیں. سیکرٹری کے آفس میں بیٹھے ہیں. جی، چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس میں بیٹھے ہیں. اور سیکرٹری صاحب تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب مصروف ہیں، اس لیے آپ کا پیغام بھی ان تک نہیں پہنچایا جا سکتا. لیکن اعتزاز صاحب بھی بضد ہیں کہ وہ نہیں اٹھیں گے وہاں سے جب تک ان کی موجودگی کا علم چیف جسٹس کو نہیں کرایا جاتا، اور وہ تاریخ لیے بغیر نہیں جائیں گے. تاریخ دینا تو ایک بہت معمولی بات ہے. جب آپ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کر رہے ہیں پروسیکیوٹر پہ کہ وہ آیا نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جلدی کا طالب ہے. آپ کو اس مقدمے کو جلد سننا ہے، خاص طور پہ جب پہلے جو گراؤنڈ تھے ان کے ساتھ ساتھ اب صحت کا اور آنکھ کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے.
ان تمام چیزوں کو اگر ساتھ رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس معاملے کو اگلے چند دنوں میں سنا نہ جائے اور اس پہ جو ایک فیصلہ ہونا چاہیے قانون کے مطابق وہ نہ ہو۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بالکل خاتون کو ہمیشہ اس قسم کے مقدمے میں ایسی صورتحال میں ایک رعایت بھی ملتی ہے۔ رمضان کا موقع بھی ہے، عید کی آمد بھی ہے، جس حوالے سے بھی دیکھیں ہمارے پاس نظیریں موجود ہیں۔ سلمان صفدر اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس کا اپنا فیصلہ ملتان میں جو انہوں نے دیا جب ایک شخص کی آنکھ کو عارضہ لاحق ہوا۔ یہ تمام نظیریں ہمارے پاس ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے جیسے پاکستان کی پوری جو عدالتی تاریخ ہے وہ ایک طرح سے معطل ہو گئی ہے۔ ہمارے سامنے اب بند دروازے ہیں، ہمارے سامنے اب التوا ہے، ہمارے سامنے انصاف کا موقع ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا۔ لیکن میں روز یہ بات کرتا ہوں کہ ہم انہی عدالتوں سے ٹکراتے رہیں گے، معاملہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے اس ملک میں عدالتی نظام کو بحال کرنا ہے، آئینی نظام کو بحال کرنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہمیں بالآخر سڑکوں پہ آنا پڑے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے حوالے سے ہمیں کوئی ہار ہو، لیکن ہم ہر جو ہمیں موقع حاصل ہے عدالتی سیاسی وہ استعمال کریں گے، آپ کے ذریعے قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم یہ مقدمہ لڑے گی اور جیتے گی۔ سلمان راجہ صاحب، آپ تو اس 2007 کی وکلا تحریک کا حصہ تھے جس کی قیادت بیرسٹر اعتزاز احسن بطور صدر سپریم کورٹ بار کر رہے تھے۔ آج 80 سالہ بیرسٹر اعتزاز احسن جب وہ مشکل چل پاتے ہیں اور وہ روسٹرم پہ بھی آئے، اور چیف جسٹس سلفار ڈوگر نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن پھر بھی تاریخ نہیں دی، اور آج انہیں چیف جسٹس کے سیکرٹری کے دفتر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ کیا کبھی سینئر وکیل کو تاریخ لینے کے لیے اس طرح ججز کے سیکرٹریوں کے دفتر میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں جو وکلا تحریک چلائی گئی تھی وہ والے ڈوگر صاحب بہتر تھے یا آج والے ڈوگر صاحب بہتر ہے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ ہماری تو پوری تاریخ مجھے ویسا لگتا ہے کہ اس کی نفی ہو گئی ہے، ہر روایت کی نفی ہو گئی ہے، ہر اصول کی نفی ہو گئی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں 2007 کی جانب، آپ نے ٹھیک کہا 2 سال میں عدالت نہیں گیا، قید بھی ہوا، مقدمے بھی بنے، لیکن یہ صورتحال نہیں تھی۔ کچھ شرافت کی رمق باقی تھی، جھوٹے مقدمے اس طرح نہیں بنتے تھے۔ ہم 2 سال سڑکوں پہ رہے، ہمیں سڑکوں پہ چلنے دیا جاتا تھا، یہ آزادی تھی، جلسہ کرنے کی آزادی تھی، آواز بلند کرنے کی آزادی تھی۔ اگرچہ ایک فوجی حکمران اس ملک پر مسلط تھا، لیکن اس کے باوجود شرافت کے کچھ بنیادی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کیا جاتا تھا۔ گھروں میں گھس کر ماں بیٹیوں کو مارا پیٹا نہیں جاتا تھا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میں بلا خوف تردید کہتا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دور ہے۔ ہو سکتا ہے ضیاء مارشل لاء کے 1-2 سال ہوں جب کوڑے لگے، لوگوں کو کسی مقدمے کے بغیر غائب کیا گیا، وہ بھی ایک بھیانک دور تھا، لیکن کتنے بھیانک دور ہیں جو ہم نے جھیلنے ہیں، جو ہم نے سہنے ہیں۔ اس قوم نے بالآخر آزادی حاصل کرنی ہے، وہ حقیقی آزادی، وہ شرافت جس کے لیے عمران خان آج جیل میں ہے۔ راجہ صاحب، 2007 میں چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے خلاف آپ نے تحریک چلائی، اور وہ جو عدلیہ کی آزادی کا سفر تھا آج چیف جسٹس سرفراز ڈوگر تک پہنچ چکا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سفر اب مزید آگے جاری رہے گا یا یہ ایک بند گلی ہے؟ دیکھیے، بند گلی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جب جبر بڑھتا ہے تو اس کے خلاف مزاحمت بھی بڑھتی ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ضرور ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جب مشرف نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے ایک تحریک نے جنم لیا، وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد عدلیہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک جان پڑی اور وہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ اب جو کیا جا رہا ہے اس وقت، یہ عدلیہ کو محکوم کرنے کی کوشش ہے، یہ پاکستانی قوم کو خاموش کرنے کی کوشش ہے۔ آپ بات نہیں